الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمد للہ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ کل ہم نے سورہ ملک شروع کی ہے، اور آپ نے دیکھا کہ جن صورتوں کو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو ڈیلی، جیسے اس کو کہا گیا کہ بھائی سونے سے پہلے پڑھ لیا کریں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی معمول تھا، تو اس چیز کو آپ ذرا نوٹ فرما لیں کہ ان کے اندر جو ہدایات ہیں وہ اتنی تفصیل اور اتنی زیادہ ہیں کہ ان کو اگر آدمی سمجھ کے پڑھ لینا ایک دن، تو پھر وہ پورا دن اس کو ان تعلیمات کے پیش نظر زندگی گزارے تو انشاءاللہ وہ جنت میں ضرور جائے گا۔ لیکن شرط صرف یہ ہے کہ قرآن کو سمجھ کے پڑھیں، سمجھنے کے بعد اس کے احکامات اور اس کی تعلیمات پر عمل کریں، اور پھر جب ہمیں اتنا فائدہ ہوا تو دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیں۔ اچھا، انسان، ایک سوال کا جواب دیں ذرا، انسان کب جو ہے وہ عمل پہ آمادہ ہوتا ہے؟ انسان کب عمل پہ آمادہ ہوتا ہے؟ یہ بڑی اہم بات ہے، جلدی بتائیں۔ جب اس کو صحیح اور غلط کی پہچان ہو جاتی ہے اور اس کا دل مطمئن ہو جاتا ہے کہ یہ صحیح راستہ ہے، وہ اس پہ چل پڑتا ہے اور اللہ اسے توفیق دیتا بالکل بالکل آپ نے ٹھیک کہا، جب اس کو بالکل یقین ہو جاتا ہے کہ اس، اور وہ علم کی بنیاد پر یقین ہوتا ہے، دلائل کی بنیاد، پھر وہ کہتا ہے کہ یہی وہ راستہ مجھے چلنا چاہیے۔ ہے۔ اور یہ علم یقین جو ہے یہ قرآن کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے سے پیدا ہوگا۔ یہ جو دیکھیں نا، آج دنیا کیوں اس عمل سے محروم ہے؟ ان کو یقین نہیں ہے۔ دلائل قرآن سے، اللہ کے بتائے ہوئے اللہ کی عظمتوں جو بیان ہو رہی ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں، 2 آیتیں ہم نے کل پڑھی ہیں، آپ خود اندازہ لگا لیں کہ کیا حقائق بیان ہوئے ہیں۔ آپ کا دل و دماغ بالکل یقین کی کیفیت حاصل کر لیتا ہے، اور پھر انسان عمل پہ ڈٹ جاتا ہے۔ یہ بات اچھی طرح سمجھے، آج ہمارے علم الیقین ہمیں نہیں ہے کہ دلائل سے یقین حاصل ہو جائے۔ کیوں؟ ہم قرآن کو نہیں پڑھتے، اور قرآن کے اندر وہ ربانی دلائل ہیں، اللہ نے تعالیٰ نے وہ دلائل دیے ہیں جو ہم پڑھ کے سمجھ کے دل و دماغ یقین کر لیتے ہیں۔ اچھا، اب ہم چلتے ہیں آج آیت نمبر 3 پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذی خلق السبع سماوات طباقا۔ اللہ تعالیٰ وہ ہستی ہے جس نے 7 آسمان طے بطے بنائے، اوپر نیچے 7 آسمان بنائے۔ پھر نمبر 2، یہ اعجاز میر صاحب آپ کا کھلا ہوا ہے موبائل، ساری مائک۔ نمبر 2، ما ترى فی خلق الرحمن من تفاوت۔ تم رحمان کی تخلیق میں کسی قسم کی بے ربطی نہ پاؤ گے۔ پھر چیلنج کیا، فرجع البصر، ذرا اپنی نظر کو دوڑا کے دیکھ لو، هل ترى من فطور، تمہیں کوئی اس میں نقص نظر آتا ہے، کوئی خلل نظر آتا ہے؟ کتنا بڑا چیلنج ہے جو رب العالمین دے رہے ہیں کہ اس کائنات کو بڑے غور سے، باریک بینی سے دیکھ لو، اور تم اپنی نظر کو دوڑا لو، اور تمہیں کہیں کوئی ایسے ہی خلل اندازی نظر نہیں آئے گی، تمہیں کوئی نقص نظر نہیں آئے گا۔ اب آپ اور میں صرف ثواب کے لیے پڑھیں تو اس میں تو بہت بڑا رب العالمین نے انسان کو کہا کہ میں نے تمہیں عقل اور تمہیں وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ،
तीन चीजें समात, बसारत और फहमो इदराक की कुव्वत दी है, तुम इनको इस्तेमाल कर लो, इसीलिए दी हैं ताकि तुम देखो कायनात में, नबातात को देखो, जमादात को देखो, हैवानात को देखो, सोलर सिस्टम को देखो, और फिर इन कहकशाओं को देखो। तुम्हें कहीं नजर नहीं आएगा कि यहाँ कोई नक्स है, कोई खलल है। इसका मतलब है कि ये इतना बड़ा कारखाना कुदरत जो है, वो किस एक्यूरेसी से, किस तरह चल रहा है कि उसमें, ना उसमें देखने में कोई खलल नजर आता है, ना वो जब सूरज हो, चांद हो, सितारे हों, सैयारे हों, नबातात हों, हैवानात हों। आप जरा गौर करें इन पे, जब जितना गौर करेंगे आपको क्या बात समझ आएगी भला? क्या बात समझ आएगी? जल्दी बताएं। एक बात जो दिलो अल्लाह दिमाग, दोनों अब जरा मेरी बात सुने। अल्लाह ताला की कुदरत, उसका अख्तियार, उसका चीज़ों को बनाना, उसको चीज़ों का अमल करना, और उसकी मंसूबा बंदी नंबर एक, और उस मंसूबा बंदी को पर अमल दरामद इतना मुकम्मल है, ये रब की मार्फत का बेहतरीन तरीका है। और जब हमें ये पता चलता है कि वो मालिक, वो खालिक, वो राजिक, वो हाकिम, वो मंसूबा साज, वो मंसूबों को रूब अमल लाने वाली हस्ती कितनी कमाल की है, तो मैं और आप फिर झुक जाते हैं कि यह हुक्म उसका जो कुरान के ज़रिए उसने हमें दिया है, वो कितना बड़ा उसका एहसान है, और यही बरहक है। जिस तरह कायनात बरहक है, उसी तरह अल्लाह ताला का ये कुरान, उसकी तालीमात, उसकी हिदायत, उसके अहकामात बरहक है। मुझे और आपको फिर वो यकीन हासिल होता है इस सारे चैलेंज को जब देखते हैं, समझते हैं, तो हमें बिल्कुल समझ आ जाता है कि दुनिया अल्लाह ने ऐसी बनाई है जो बेऐब है। उसका भेजा हुआ कुरान और बरहक, उसका भेजा हुआ नबी बरहक, उन्होंने जो कुछ फरमाया है वो हक है। कोई सवाल, कोई चीज़ क्लियर ना हुई? आप जरा गौर फरमाएं, साइंस आज 23 2024 है, पूरी इंसानियत आज अभी तक सिर्फ उस कहकशां जिसमें हम रहते हैं उसको पूरी तरह नहीं एक्सप्लोर कर सकी, उसको पूरी तरह उसकी मालूमात नहीं है। आज भी वो कभी पत्तों पर हम रिसर्चेज हो रही हैं यूनिवर्सिटीज में, कभी जड़ों पर हो रही हैं, कभी कुदरत के किसी मंजर को जो है वो समझा जा रहा है। तो ज़रा अनगौर फरमाएं कि वो कितना आलम कुल है, वो कितना अक्ल कुल है, वो किस कदर हकीम है, उसके कारनामे कितने सारे हैं। कितना बदबख्त होगा इंसान कि उस खालिक, उसकी अजमतें, उसकी मंसूबा साजी को देखकर वो उस पर ईमान न लाए और उसके अहकामात की खिलाफ वर्जी करे। कितना बदबख्त होगा। अब कोई सवाल नहीं है तो आगे चलते हैं। आयत नंबर 4 में देखें, सुम मरजिल बसर कररतैन, तुम बार बार निगाह दौड़ा लो, यनकलिबु इलैकल बसरु खासिअम व हुवा हसीर, तो तुम्हारी निगाह थक कर, नामुराद होकर वापस लौट आएगी। कि अगर उसको तुमने निगाह बार बार दौड़ाओ और देखो कि तुम्हें कोई नक्श नजर आता है तो, लेकिन वो बार बार पलटेगी इस के साथ कि ये अल्लाह की बनाई हुई ये सारा कारखाना कुदरत लाजवाब है, बेमिसाल है, कोई नक्श नहीं। अच्छा, ये तो हमें समझ आ गया कि अल्लाह ताला ने कायनात को किस तरह बनाया, और फिर इंसान को चैलेंज दे दिया कि कर ले, कर लो, देख लो अपनी आंखों से। अच्छा, ये एक दलील भी है, ये जो आयत 3 और 4 मैंने आपके सामने पढ़ी है और इसको जो हमने समझा है, तो एक दलील है। ये किसकी बात की दलील है? देखिए ना, हमें अल्लाह ताला ये हुक्म दे रहे हैं ना कि देखो, गौर करो, समझो, और तुम बार बार देखो तो तुम्हें कोई नक्श नजर नहीं आएगा।
آخر یہ جو اتنی 2 آیتوں میں تفصیل اللہ رب العالمین کی معرفت بیان ہوئی ہے، یہ ایک دلیل بھی ہے، اور وہ کس چیز کی دلیل ہے؟ یہ توحید خلق، یہ جناب آخرت کی دلیل ہے کہ آخرت ہو کے رہے گی، وہ ہستی جو اتنے نظام کو چلا رہی ہے، نظام بالکل ایسا ہے کہ تم اس میں ذرا برابر نقص نہیں نکال سکتے۔ وہی بار بار اس قرآن میں تم سے کہہ رہا ہے کہ قیامت ہوگی، تمہارے چھوٹے چھوٹے اعمال کا بھی حساب ہوگا، چھوٹے بڑے کا بھی ہوگا۔ تو یہ ساری دونوں آیتیں اس ثبوت کے لیے کافی ہیں، دلیل کے لیے کافی ہیں کہ آخرت ہو کے رہے گی۔ تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو، اس بنانے والے کی طاقت اور قدرت کا احساس تو کرو، ذرا آخرت پر یقین کر لو کہ یہ ہو کے رہے گا، وہ اس نے فرما دیا، اس کی تیاری کرو۔ کوئی سوال نہیں ہے تو ہم آگے آیت نمبر 5 پہ چلتے ہیں۔ کوئی سوال ہے تو پوچھیں۔ آیت نمبر 5 دیکھیں، ذرا غور کریں۔ اللہ نے ہمیں عقل اور دماغ اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ زَيَّنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، اور ہم نے تمہارے قریب کے آسمان کو عظیم الشان چراغوں سے آراستہ کر دیا۔ یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، یہ سیارے، یہ سب دیکھ رہے ہو۔ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، اور ان کا ایک اور مصرف بھی ہے۔ ایک تو خوبصورتی کے لیے ہے نا، جو آپ رات کو کتنا منظر خوش نما ہوتا ہے۔ دوسرا، ہم نے ان کو اس لیے بنایا ہے کہ انہیں شیاطین کو مار بھگائیں۔ کیوں؟ شیاطین کو اللہ تعالیٰ نے، وہ کوشش کرتے ہیں اوپر جا کے، اور اللہ تعالیٰ کے جو پروگرام ہیں اس میں کچھ لے اڑیں، کچھ سمجھ میں آ جائے، اور وہ نیچے اپنے شیاطین کے ذریعے اس کو لوگوں کو گمراہ کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان شیاطین کو اس چیز سے روکنے کے لیے جو ہے وہ انہوں نے ان ستاروں کو، ان کو مار بھگانے کا ایک ذریعہ بھی بنا دیا۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ قرآن مجید کی کسی جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جب اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرما لیا نا کہ اس نے قرآن نازل کرنا ہے، تو اس اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو بڑا سیل کر دیا کہ یہ شیاطین جو تھے یہ اوپر جا ہی نہیں سکتے تھے، اور انہوں نے سمجھ لیا کہ کوئی اللہ تعالیٰ کا منصوبہ اور روب عمل ہونے والا ہے۔ اور وہ کیا تھا؟ قرآن کو بالکل محفوظ طریقے سے، بغیر کسی شیاطین کی خلل اندازی کے اللہ تعالیٰ کو پہنچانا چاہتے تھے، جبرائیل امین کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ پیغام پوری دنیا کو پہنچانا تھا۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں، اب ذرا آیت کے غور کریں، اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آگے آخر حصہ ہے وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، اور ان شیطانوں کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ ہم نے تیار کر رکھی ہے۔ کون سے شیاطین ہیں؟ جو اللہ کے باغی سرکش ہیں، اللہ کے حکم کے تابع جو ہیں، ان کے انعامات ہیں، انسان ہوں یا جن ہوں۔ اب یہاں اس آیت میں ہمیں نظر کیا آتا ہے؟ ہمیں نظر آتا ہے کہ سب سے پہلے کہ وہ ذات کس جمال اور کمال کی مالک ہے، کہ آسمان جیسا مزین، جس سے ستاروں سے، سورج سے، چاند سے کتنا خوبصورت نظر آتا ہے، تو یہ اس کا کمال ہے۔ اس طرح ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارا رب ان مختلف ملٹیپل یہ سر کسی ان کا مائک کھلا ہوا ہے۔ یہ مائک کس کا کھلا ہوا ہے؟ ہاں ذرا دھیان رکھیں بھائی بات، تاکہ لوگ آپ کے شور سے ڈسٹرب نہ ہوں۔ تو یہ جو آیت نمبر 5 میں آسمانوں کی کیفیت بتائی گئی، پھر
اس میں جو ستارے ہیں ان کا ایک اور مقصد بتایا گیا. تو اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز بے مقصد پیدا نہیں کی، کوئی چیز. یہ اس کے کمالات میں سے ہے. تو انسان جس کو اس نے اپنا خلیفہ اور نائب بنایا ہے، اس کو ایسے ہی زمین پر چھوڑ دیا؟ نہیں. اس کو پوری ہدایات کتاب و سنت کی، نبی انبیاء بھیجے، کتاب نازل فرما دی، آخری کتاب. اب آپ کا اور میرے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ اس اللہ جس کی یہ شانیں بیان ہو رہی ہیں، جو روز ہم پڑھتے ہیں، جو روز آپ پڑھ کے سوتے ہیں، اس پہ ذرا غور کریں. تو اس ہستی نے انسان کو بنا دیا، اور اس کا انتہائی حکیمانہ نظام جو بے مقصد نہیں ہے، اس کا پورا پورا مقصد ہے. اس کو سمجھیں کہ اسی نے فیصلہ فرمایا، جو پیچھے آپ 2 آیتیں پڑھ، ہم نے پورا 1 گھنٹہ لگایا کہ ان آیات میں بتا دیا کہ اس کی حکمت کا تقاضا یہ ہوا کہ وہ ایک مخلوق انسان پیدا فرمائے اور پھر اس کی آزمائش کرے. لیکن وہ ہستی خود کیسی ہے، وہ آپ ان آیات میں اچھی طرح دیکھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں. کوئی سوال؟ اب اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 6 میں بتا دیا کہ اس ہستی نے جس کی یہ ساری صفات اور معرفت کے لیے پورے اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے دلائل سے پیش فرمایا ہے، وہ اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ کفر جو کرے گا نا، جو انکار کرے گا. اب اس ہستی کی معرفت تو ہو گئی، اس کی طاقت، قدرت، اختیار. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین کفروا بربہم، جنہوں نے اپنے رب کا انکار کیا. رب کا انکار کا مطلب کیا ہے؟ قرآن کا انکار کیا. کیوں؟ کہ رب کے احکامات، رب کی پسند ناپسند، جن چیزوں سے منع کیا وہ، اور جو کا حکم دیا وہ، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، پوری طرح واضح کر دیے. جو اس کا انکار کرے گا، وہ طاقت و قدرت کا مالک کیا کرے گا؟ عذاب و جہنم، اور ان کے لیے جہنم کا عذاب ہوگا. وبئس المصیر، اور کتنا بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. جہنم کی آپ کیفیات پڑھے نا، قرآن بھرا پڑا ہے، کاش ہم سمجھ کے پڑھے. تو صحابہ اور صحابیات جب وہ پڑھتے تھے نا، تو اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے کہ اللہ ہمیں اس جہنم سے بچا. اور خود قرآن کہتا ہے من زخزخ عن النار، جو جہنم سے بچا لیا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، کامیاب وہ ہے. یہی ہمارا ٹارگٹ ہونا چاہیے دنیا میں، کہ ایسے اعمال کریں کہ جہنم سے اللہ تعالی ہمیں بچا کر جنت میں داخل فرما دے. تو بس یہ سب سے بڑی کامیابی ہوگی. آمین ثم آمین. لہٰذا اللہ تعالیٰ نے یہاں آیت نمبر 6 میں بتا دیا کہ کفر کا انجام کتنا ہولناک ہوگا. اب اس جہنم کی کیفیت آ رہی ہے آگے آیت نمبر 7 میں. اذا القوا فیہا، جب یہ اس جہنم میں پھینکے جائیں گے، سمعوا لہا شہیقا، اور وہ ہولناک آواز سنیں گے، وہی تفور، اور وہ جوش کھا رہی ہوگی. یہ جہنم کی رونگٹے کھڑے کر دینے والی تصویر ہے، اور اس کا جوش مارنا اور دھاڑنا کس غضب کا ہوگا وہ آپ تھوڑا سا اندازہ کر سکتے ہیں. کہ جب آگ کا جلو زوروں پر ہوتا ہے تو وہ کس طرح اس سے آوازیں نکلتی ہیں، کس قدر اس میں جلان. یہ دنیا کی آگ سے وہ 70 گنا بڑھ کے آگ ہوگی، آپ غور فرمائیں. تو اس لیے پتہ ہے یہ جہنم کی آگ اور اس کا جہنم کا دھاڑنا کب آدمی سنے گا بھلا؟ کب سنے گا؟ جلدی بتائیں. سر جب اس میں پھینکا جائے گا. کیا بات کر رہے ہیں؟ حشر کے میدان میں نظر آ رہی ہوگی جنت اور جہنم دونوں. ہاں، یہ ہے بات کہ جہنم اور جنت دونوں اپنے جوبن پہ
وہ دھاڑ رہی ہوگی جہنم، آگ بھڑک رہی ہوگی، اور جنت ساری نعمتوں کے ساتھ وہ محشر کے میدان سے نظر آ رہا ہوگا۔ ہمیں یہی نہیں پتا کہ یہ کون سے مراحل ہیں جو قرآن بیان کر رہا ہے۔ خدا کے لیے ان کو سمجھیں۔ اس وقت آپ یقین مانیں میدان محشر میں منکرین کی حالت غیر ہوگی۔ ہائے ہوئے، یہی تو انبیاء میں بتاتے رہے، یہی تو انذار تھا قرآن کا، یہی تو انذار تھا انبیاء کا کہ تم دنیا میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو ورنہ تمہیں آخرت میں اس جہنم کا سامنا ہوگا۔ وہ جہنم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں گے۔ سوچیں اس کے بندے کا حال کیا ہوگا جس نے منکر ہو کر دنیا میں زندگی گزاری، اور کتنا مطمئن ہوگا وہ شخص جس نے رب کے لیے زندگی گزاری۔ وہ کہے گا کہ بس فیصلے کی دیر ہے، میں تو اپنی جنت میں پہنچ جاؤں گا۔ وہ درجے جو انسان جنت میں، ایسی نعمتیں کہ انسان حیران ہو جائے گا۔ کبھی سوچیں، آپ اپنا دودھ والا دودھ دے کے جاتا ہے نا، اس میں پہلے کتنا پانی ہوتا ہے وہ آپ کو اور مجھے پتا ہے۔ آپ کو نہ پتا ہو تو مجھے پتا ہے، کیونکہ میں نے بھینسوں کے دودھ خود نکالا ہے اور خود اس کی دھاریں بھی پی ہیں، تو میں تو دودھ کو انگلی لگا کے زبان پہ رکھ کے بتا سکتا ہوں۔ یہ دودھ کچھ بھی نہیں ہے اس نعمتوں کے جو دنیا میں ہم کہتے ہیں، وہ وہاں ایسا دودھ اور اس کی نہریں، خراب ہونے کا نام ہی نہیں۔ شہد اور اس کی نہریں، میں لکھ کے دیتا ہوں، آپ آج خالص شہد دنیا میں نہیں حاصل کر سکتے۔ بڑے بڑے برانڈ اور یہ اور وہ اصلی شہد، وہ جو آپ اللہ نے گاؤں دیہاتوں میں درختوں پر اس کا ذائقہ، اور تو یہ جنت اور دوزخ بالکل آپ کے سامنے ہوگے، محشر ہر آدمی دیکھ رہا ہو۔ ان چیزوں کو آج سمجھیں قرآن سے، تاکہ ہمیں بالکل پتہ ہو اس وقت کہ ہاں سبحان اللہ، یہ ہے مرحلہ، یہ ہے جس اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا۔ یہ قرآن کو سمجھ کے پڑھیں گے تو پھر آپ کو پتہ چلے۔ اذا القوا فیہا، جب وہ اس جہنم میں پھینکے جائیں گے، سمعوا لہا شہیقا، وہ اس کو کی ہولناک آوازیں سنیں گے، وہی تفور، اور وہ جوش کھا رہی ہوگی۔ اچھا، اب جوش کیسا ہوگا ذرا آیت نمبر 8 میں دیکھیں۔ تکاد تمیز من الغیظ، شدت غضب سے پھٹی جا رہی ہوگی۔ ذرا غور فرمائیں، جہنم کتنی ہولناک ہے۔ اور پھر منظر سامنے اللہ تعالیٰ لاتے ہیں، کیا منظر ہے؟ کلما القی فیہا فوج، ہر بار جب کوئی گروہ اس میں ڈالا جائے گا، سالہم خزنتہا، اس کے کارندے اس سے پوچھیں گے، الم یاتکم نذیر، کوئی تمہیں ڈرانے والا نہیں آیا جس نے تمہیں ڈرایا ہو کہ اس آگ میں پہنچو گے اگر تم اللہ کی نافرمانی کرو گے؟ تمہارے پاس کوئی ایسا ڈرانے والا نہیں آیا، کوئی نبی نہیں آیا؟ سوال کر رہے ہیں تاکہ دیکھیں ہر پوائنٹ پہ اللہ تعالیٰ جو فیصلہ فرمایا اس کے برحق ہونے کی دلیل، کہ تمہارے پاس تو اللہ نے نبی بھیجے، کتابیں نازل فرمائیں، کس لیے؟ تاکہ تمہیں اس وارن کر دیں، انذار کریں، ڈرا دیں، تنبیہات دے دیں کہ بچو اس آگ سے۔ تو وہ سوال کر رہے ہیں۔ اب دیکھیں اعتراف، دیکھیں ذرا، وہ جو دنیا میں کرتے تھے نا، اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ قرآن ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ وہ رب کتنا آل پاورفل ہے۔ اب جواب سنیں ذرا، وہ جو دنیا میں کرتے تھے نا، فرعون کو دیکھیں اور جن کے گردنوں میں سریہ ہے، ان مسلمان حکمرانوں کو دیکھیں۔ مثالیں آپ کے سامنے ہیں، قرآن نے کبھی کوئی چیز جو بیان کی ہے اس کی حقانیت مثالوں سے دنیا میں تاریخ میں واضح ہے۔ قالو، تو وہ جواب دیں گے، بلا، بالکل آئے تھے انبیاء، قد جاءنا نذیرا، ہمارے پاس ڈرانے والے آئے تھے، فکذبنا، ہم نے ان کو جھٹلایا، وقلنا، اور ہم نے یہ تک کہا، ما نزل اللہ من شیء، اللہ نے تو کوئی چیز نازل نہیں کی،
ذرا غور فرمائیں، دنیا میں جو حرکات ہیں وہ کس طرح وہاں اعتراف کر رہے ہیں، ان انتم الا فی ضلال کبیر، اور انبیاء سے کیا کہا، بے شک تم جو ہے تم تو بڑی گمراہی میں پڑے ہوئے ہو۔ یہ آپ کو سارے انبیاء کی دعوت توحید اور ان کا جواب کافروں کا منکرین کا آپ سورہ ہود میں پڑھ لیں، سورہ شعراء میں پڑھ لیں، اور اسی طرح قرآن میں مختلف مقامات پر ہیں۔ کوئی سوال یہاں تک کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو؟ اب سنیں کہ اعتراف بھی اور کس درجے کا اعتراف۔ آیت نمبر 10 میں وہی اہل جہنم کیا کہتے ہیں، وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ، اور کہیں گے کاش ہم سنتے، او نعقلو یا سمجھتے، ما کننا فی اصحاب السعیر، تو آج ہم ان جہنمیوں میں شامل نہ ہوتے، آج ہم آگ میں پھینکے جانے والے نہ ہوتے۔ تو کیا مطلب ہے اس کا؟ اللہ تعالیٰ انسان کو وارننگ دے رہا ہے، تنبیہ، کہ فٹافٹ اللہ کے صراط مستقیم پہ چلو، تمہاری دنیا میں بھی عافیت اسی میں ہے، آخرت میں جنت ہے۔ لیکن اگر آزادی اللہ نے دے دی ہے کہ چاہو تو عمل کرو، چاہو اما شاکرا و اما کفورا، چاہے تو شکر گزار بنو کہ اللہ کی نعمتوں کا اعتراف کرتے ہوئے اس کی ہدایت کے مطابق چلو قرآن و سنت کے، چاہو تو اپنی مرضی پہ چلو، اپنی خواہشات کی پیروی کرو، دنیا پرستی کرو، لیکن یہ انجام تمہارے سامنے بیان کر دیا گیا ہے، تمہیں قیامت کے دن یہ سب کچھ، اور دیکھیں کس قدر اعتراف کر رہے ہیں، کہتے ہیں اگر ہم سنتے اور عقل سے کام لیتے۔ اب آپ یہاں اس آیت کو ذرا سمجھیے، 3 دفعہ قرآن میں آئی ہے، وَجَعْلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، لیکن تم شکر کم ہی کرتے ہو۔ انہی صلاحیتوں کو جو اللہ تعالیٰ نے اس لیے دیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کریں، کائنات میں غور و فکر کریں، پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں، قرآن کو پڑھیں، قرآن میں جو بیان ہوئی ہیں صفات، اور پھر اس کو عقل اور سمجھیں اس سے، تو خود وہاں کہہ رہے ہیں کہ لو کننا نسمع و نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر، انہوں نے اس عقل کو اللہ کی پہچان کے لیے استعمال ہی نہیں کیا، انہوں نے یہ دیکھا ہی نہیں کہ قرآن کس مخالفت میں ڈٹ گئے، قرآن کس قدر حقیقتیں بیان کر رہا ہے۔ یہ آیت نمبر اگر بتا دیں اور صورت، وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ، یہ 3 جگہ قرآن میں ہے، میں ابھی تو نہیں بتا سکتا حوالے، لیکن میں آپ کو تھوڑی دیر میں بتا دوں گا۔ سر جی پہلا تو اسی میں ہے، اسی سورہ ملک میں ہی ہے پہلی جی آیت۔ ہاں، آگے سورہ ملک میں ہے، سورہ سجدہ میں ہے، اور سورہ مومنون میں ہے، لیکن آیات مجھے یاد نہیں ہے۔ سورہ سجدہ میں بھی ہے۔ جی سورہ سجدہ 32 نمبر ہے، اس میں بھی ہے، بالکل۔ دیکھیں نا، یہ وہ آیات ہیں جو ہمیں بالکل پتہ ہونی چاہیے، رب نے ہمیں کس قدر وارن کر دیا قرآن میں، وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، کہ دیکھیں نا اللہ تعالیٰ کا یہ کتنا کرم ہے ہمارے اوپر، یہ 19 صلاحیتیں، سماعت، بصارت و فہم و ادراک کا نتیجہ کہ ہم اس قرآن کو پڑھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، اسی کا یہ احسان ہے۔ اس نے وہ صلاحیتیں دیں، پھر اس نے ہمیں اپنے فضل و کرم سے انہی صلاحیتوں کو استعمال کر کے اللہ کی معرفت حاصل کرنا اور اس کی ہدایات، اس پڑھنا، سمجھنا، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی، یہ اس کا کرم ہے۔ اب ذرا دیکھیں کس قدر یہ اعتراف ہے، اور ہمیں کہا گیا روز پڑھے، فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ، اس طرح وہ اپنے قصوروں کا خود اعتراف کریں گے، اور کیا کہا جائے گا، فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ، لعنت ہے ان دوزخیوں پر۔ کیوں لعنت ہے؟ پوری زندگی میں انہوں نے، دنیاوی زندگی میں، یہ کبھی معلوم کرنے کی کوشش نہیں کہ یہ اللہ نے بھیجا ہوا قرآن، اس کا انکار کیا، انکار کر کے اس کو جھٹلایا، اس کے راستے میں رکاوٹیں اختیار۔ آج آپ دیکھیں وہاں قیامت کے دن کس قدر وہ اپنی غلطیوں کا اعتراف کر رہے ہیں۔
کوئی سوال آیت نمبر 11 تک؟ اچھا، اب آئیے 12 نمبر پہ۔ قرآن ایک چیز بڑی جو سمجھانے کا سب سے بہتر انداز ہے نا، دونوں چیزیں انسان کے سامنے رکھتی، روشنی بھی اندھیرا بھی۔ کیوں؟ اس سے آپ کو اندھیرے کی خرابیاں پتہ چلتی ہیں اور روشنی کے فائدے پتہ چلتے ہیں۔ یہاں بھی قرآن میں جگہ جگہ دیکھیں۔ اب اس سے پہلے تو آ گیا کہ منکرین اور مکذبین کا حال۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین یخشون ربہم، بے شک وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، بالغیب، غیب سے۔ اس کا کیا مطلب ہے اللہ تعالیٰ سے غیب میں ڈرنا؟ ذرا مجھے سمجھائیں نا، کیونکہ یہ مومنوں کی خاص صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں اور وہ بھی اس اللہ سے جو غیب میں ہے۔ بتائیے نا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کو دیکھا تو کسی نے بھی نہیں ہے نا، اور قرآن پاک کی ہدایت سے ہی ہمیں پتہ چلتا ہے نا کہ یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے۔ اور پھر جب ہمیں یہ آیات نظر آتی ہیں تو ہم خوف کے مارے ڈرتے ہیں کہ اللہ ہمیں خطاؤں سے بچائے اور ہم سیدھے رستے پہ چلیں، غلطیاں نہ کریں، نافرمانیاں نہ کریں۔ یہ جو آپ بات کہہ رہے ہیں نا، یہ اس کا جواب نہیں ہے۔ اچھا، اللہ تو غیب میں ہے، لیکن اس اللہ نے قرآن میں ہمیں سب بتا دیا کہ وہ کتنی عظیم ہستی ہے۔ وہ عقل کل، وہ آل پاورفل، طاقت کا سرچشمہ وہ، حکمت کا سرچشمہ وہ۔ غیب میں تو ہے، لیکن قرآن نے اور کائنات پوری جو پیچھے ہم پڑھ کے آئے ہیں، پوری کائنات اس بات کا ثبوت دے رہی ہے کہ کتنی عظیم ہے وہ ہستی، کتنی پاورفل ہے وہ ہستی۔ یہ ہے یخشون ربہم، کہ وہ ان دو چیزوں سے، قرآن کی تعلیمات اور علم اور کائنات میں اس کے جو مظاہر دیکھتے ہیں تو وہ ڈر جاتے ہیں کہ اس کے سامنے میں نے پیش ہونا ہے۔ وہ میرے دلوں کے راز سے بھی واقف، میری نیتوں سے واقف، میرے عمل سے واقف۔ اس نے ایسا ریکارڈ تیار کرا رکھا ہے کہ قیامت کے دن انسان کہے گا ما لہذا الکتاب، اس عمل نامے کو کیا ہو گیا ہے، لا یغادر صغیرۃ او کبیرۃ الا احصاها، اس نے تو نہ کوئی چھوٹی چیز چھوڑی ہے نہ بڑی، سب اس کے اندر موجود ہے۔ یہ ہے خشیت الہی۔ اپنے قرآن کو سمجھیں، قرآن سے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کریں، کتنا پاورفل ہے، کس قدر عدل ہوگا آخرت میں، کتنا جلدی۔ دیکھیں یہ دنیا ہم ایسے ماحول میں رہ رہے ہیں جس میں اللہ کی نافرمانیوں کی انتہا ہے، اس لیے کہ ہمارے دلوں میں اللہ کا خوف نہیں ہے۔ اللہ کا خوف تو جب ہو کہ آپ اس کی ہستی کو جانیں۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ آپ گاڑی ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں نا، سامنے پر ایک کانسٹیبل کھڑا ہوتا ہے، آپ الرٹ ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ وہ چلان کر سکتے ہیں، اس لیے اس سے ڈرتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے اس کو یہ پاور ہے۔ میرے رب کی پاور کا مجھے اور آپ کو اندازہ ہے؟ اس نے دنیا میں، آپ نے پڑھا ہے شروع میں کہ آزمائش کے لیے بھیجا ہے۔ کیا ہم اس آزمائش کو آزمائش سمجھ کے زندگی گزار رہے ہیں؟ تو خشیت الہی پیدا ہوتی ہے معرفت الہی سے، اور معرفت الہی قرآن کے علم سے ملتی ہے، کائنات میں غور کرنے سے ملتی ہے، جیسے پچھلی ساری آیات میں آپ نے دیکھا۔ یہ سورت روز پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کے جو مفہومات ہیں اس کو کلیئرلی سمجھ لیں تو خشیت الہی ہمارے اندر آ جائے گی۔ قرآن کو سمجھ کے پڑھے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان الذین یخشون ربہم بالغیب، اللہ کہتے ہیں کہ یہ صفت پیدا ہو جائے نا، اور یہ صفت پیدا ہوگی قرآن سے، تلاوت آیات سے، کہ پڑھ کے سمجھ کے ان کے پیچھے چلیں۔ اللہ فرماتے ہیں لہم مغفرۃ، انہی لوگوں کے لیے مغفرت ہے۔ اگر ان سے کوئی بھول چوک ہو جائے گی، کیونکہ یہ انہوں نے ڈٹرمنٹ تھے پوری زندگی میں، انہوں نے پکا عہد کیا ہوا تھا کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے اطاعت اور فرمان برداری اور عبادت کا حق ادا کرنا ہے،
تو ان کے لیے مغفرت ہے، وہ اجر کبیر، اجر کبیر۔ ذرا سوچیں، کیا اللہ تعالی ہم سے احسان کر رہے، اگر تم میرے راستے پہ چلو گے تو تمہیں وہ اجر ملے گا جو کبیر ہوگا۔ اس کا تو اندازہ آپ کو حقیقت میں اس دن ہوگا جب آپ جنت کی نعمتوں کو دیکھیں گے، لیکن قرآن نے ان کو بیان کرنے کا کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اگر ہم عقل اور فہم اس چیزوں کو سمجھیں نا، ان مقامات کو جو قرآن نے بیان کی ہیں، جنت کے عالی مقام اور جہنم کی یہ سختیاں جو پیچھے آپ پڑھ کے آئے ہیں، تو اللہ کی خشیت خود بخود ہمارے اندر آ جائے، اللہ کی محبت بھی اور اللہ کی خشیت بھی۔ اب ذرا یہ آیتیں لکھ لیں کہ قرآن میں خشیت الہی کے حوالے سے جو آیات ہیں میں لکھوا دیتا ہوں، دو چار میں آپ کے سامنے کھول بھی دوں گا تاکہ ہمارے اندر یہ خشیت الہی پیدا ہو۔ آپ لکھیں، پہلے آیات کے نمبر لکھ لیں، پھر میں ان میں سے کچھ پڑھ کے بتاتا ہوں آپ کو۔ پہلے لکھیں فاطر، سورہ فاطر کی آیت 18 اور سورہ فاطر کی آیت 28۔ سورہ اعلیٰ العالی آیت نمبر 10۔ سورہ توبہ آیت نمبر 13۔ سورہ بینہ آیت نمبر 8۔ سورہ یاسین آپ اکثر پڑھتے ہیں، یاسین کی آیت نمبر 11۔ سورہ قاف آیت نمبر 33۔ اور آخری ہے سورہ مومنون کی آیت نمبر 2۔ اب آپ مجھے بتائیں کون سی آیت آپ کے سامنے پڑھ کے اس کا مفہوم بیان کروں، جو آپ کہتے ہیں میں پڑھ دیتا ہوں۔ سورت کاف وہ جو جمعے کے دن پڑھتے ہیں وہ، یا دوسرے دو نقطوں والی کا؟ میں آپ سے سوال کچھ کر رہا ہوں، آپ جواب۔ کاف 2 نقطے، قاف میں نے کہا ہے 2 نقطے والی، 50 نمبر قرآن میں۔ کاف جو ہے وہ دوسری 18 نمبر صورت ہے۔ سر جی فاتر کی 18 اور 28 پڑھ دیں۔ ہاں سنیں بڑے غور سے، جزاک اللہ۔ انما تنذر الذین یخشون ربهم بالغیب، اے نبی آپ انہی کو ڈرائیں گے، وہی اس کا انذار قبول کریں گے جو الذین یخشون ربهم، جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، بالغیب، بن دیکھے۔ اور اس آگے جو بات آئی ہے نا بڑی اہم ہے، واقاموا الصلاۃ، اور کیا کرتے ہیں؟ اللہ سے ڈرتے ہیں، 5 وقت نماز کی اقامت کا بندوبست کرتے ہیں تاکہ اس نماز کے ذریعے اپنی خشیت الہی کا ثبوت دیتے ہیں۔ اگر آپ اقامت نماز کر رہے ہیں، قرآن سے سمجھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی صفات، اللہ کی ذات کی معرفت حاصل کر رہے ہیں، تو پھر یہ ثبوت ہے کہ آپ کی نماز، اقامت نماز اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ اللہ سے خشیت الہی رکھتے ہیں۔ اب 18 یہ تھی، 28 کو سنیے۔ انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء، بے شک اللہ تعالیٰ سے تو وہی ڈرتے ہیں، وہی بندے ڈرتے ہیں جو عالم ہیں۔ اچھا، یہاں عالم کا ذرا مطلب مجھے بتائیں کہ اللہ تعالیٰ سے تو وہی ڈرتے ہیں جو عالم ہیں، کیا مطلب ہے اس کا؟ جلدی بتائیے۔ جو اللہ جی اللہ کی صفات کا علم ہے۔ اللہ، اچھا بالکل ٹھیک کہا آپ نے۔ تو اللہ کی صفات کا علم کہاں سے ملے گا اس کو؟ قرآن سے۔ ہاں، معرفت الہی، وہ اللہ کو سمجھتا ہے کہ کتنا پاورفل ہے، کیا اس نے اصول بنائے ہیں میرے لیے قرآن میں زندگی گزارنے کے،
یہ جب تک اس کو پتہ نہیں ہوگا وہ اللہ کی خشیت، علم کا مطلب قرآن اور سنت کا علم جو اسے معرفت الہی ٹھیک ٹھیک دے. یہ دنیا کا علم نہیں ہے، صرف دنیا کا علم، پی ایچ ڈی، ایم ایس، ایم فل وغیرہ وغیرہ. آج دیکھیں دنیا ان ڈگریوں کے ساتھ کس قدر گمراہی میں مبتلا ہے. بڑے بڑے ادارے دیکھ لیں، یونائٹڈ نیشن دیکھ لیں، اور یہ ورلڈ بینک دیکھ لیں، اور آئی ایم ایف دیکھ لیں، دنیا کو کس اذیت میں مبتلا کر رکھا ہے، کس طاغوت کی یہ نمائندگی کرتے ہیں، ذرا غور سے دیکھیں. تو انما یخش اللہ من عبادہ العلماء، تو اللہ تعالیٰ سے وہی لوگ ڈرتے ہیں جو قرآن سے معرفت الہی کا علم رکھتے ہیں. آگے آیت میں ہے ان اللہ عزیز غفور. اللہ کی صفت کے دو صفتیں لائیں گے، عزیز زبردست، غالب، اور ایسا غالب کہ وہ برائی کرنے والے کو سزا دینے پر اس کی قدرت ہے، اور نیکی کرنے والے کو جنت میں اور دنیا میں اس کو تائید اور نصرت کرنے کی طاقت اسی کے پاس ہے. اس لیے وہ العزیز ہے. اور اس کے ساتھ دوسری، کیونکہ یہاں بات آئی ہے اللہ کے ڈر اور اس کے نتیجے میں، تو غفور، غفور کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس انسان سے کوئی کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، ہوں گی، اور اس نے توبہ کر کے معاف کرا لی، اور اللہ تعالیٰ پھر اس کی توبہ کو بھی قبول کر لیں گے. یہ 2 پوائنٹس تھے جو فاتر میں 18 اور 28 میں نے آپ کے سامنے کھولی ہے. باقی آپ مہربانی کریں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو خشیت الہی نصیب ہو تو پھر قرآن کو سمجھ کے پڑھیں، خاص کر وہ مقامات جہاں پر اللہ تعالیٰ کی صفات کا ذکر ہے. کوئی سوال یہاں تک؟ سر یہ خشیت محبت سے ڈرنا یا ویسے ڈرنا، اس کی وضاحت؟ اچھا، اب دیکھیے، پہلے اس بات کو سمجھ لیجئے، آپ کا سوال بڑا اہم ہے، اور سب لوگ ذرا غور سے سنیں، سوال کر کے چیزوں کو سمجھا کریں. یہ سوال کا موقع بڑا اچھا ہوتا ہے چیزوں کے لیے. خشیت الہی کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کوئی ڈرنے کی چیز ہے جس طرح ہم دنیا میں، نعوذ باللہ، میں صرف مثال دے رہا ہوں، اللہ کے لیے نہیں، آپ سانپ سے ڈرتے ہیں، آپ بچھو سے ڈرتے ہیں، آپ اندھیرے میں کوئی کہہ دے جن آ رہے ہیں تو آپ ڈرتے ہیں. یہ ڈر اور چیز ہے. اللہ تعالیٰ کا ڈر یہ ہے کہ وہ اتنی طاقت اور قدرت رکھتا ہے کہ وہ ہمیں نیکی پر سزا دینے پر قدرت رکھتا ہے، اور منکرین کو وہ جہنم بھیجنے کی قدرت رکھتا ہے، اور وہ نیکوں کاروں کو ان کے نیکیوں کی وجہ سے انعام دینے کی بھی پوری قدرت رکھتا ہے. یہ ہے خشیت الہی. کیوں؟ وہ اس طرح اللہ سے نہیں ڈر سکتے، کیونکہ اللہ پیدا فرمایا 70 ماہ سے زیادہ محبت کرتا ہے، اور اس نے نعمتوں اور احسان اتنے کیے ہیں کہ قرآن خود کہتا ہے فَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. تو ایک طرف اللہ تعالیٰ کی انسان پر نعمتیں ہیں جو دنیا میں اس نے سب کو دے رکھی ہیں، ماننے والے ہوں نہ ماننے والے ہوں. ماننے والوں کو الگ اللہ تعالیٰ نے ایک طاقت اور قدرت دی ہے کہ وہ اس کے حکم پر چلتے ہیں، اس کی تائید اور نصرت ہوتی ہے. ظالموں کو آزمائش میں چھوڑ دیا گیا ہے کہ دنیا میں کر لو جو کچھ کرنا ہے، میرے پاس آؤ گے. تو خشیت الہی اور محبت الہی کو سمجھیں. خشیت الہی ہمیں برائیوں سے بچنے کے لیے ضروری ہے، اور محبت الہی اس لیے ضروری ہے کہ یہ شکر اور یہ عبادت اس محبت کا نتیجہ ہے. تو دونوں چیزیں بالکل کلیئرلی کہ اللہ سے خشیت الہی کیا چیز ہے اور محبت الہی کیا چیز ہے، یہ دونوں مومن کے لیے ضروری ہے. محبت اس کو اور عبادت پر مجبور کرتی ہے، کیوں؟ اس کے احسان کا کوئی انتہا ہی نہیں ہے.
جو نعمتیں دنیا میں ملی ہیں، ماں باپ ہیں، ذرائع ہیں، وسائل ہیں، صلاحیت ہیں، سب اس نے دی ہیں، لہذا اس کا شکر، اس کی عبادت میرے اوپر واجب ہے۔ اور اس کی یہ صفت کہ وہ برائی سے منع کیا ہے، اور برائی اگر میں نے زندگی برائیوں پہ گزاری، جس کی مجھے اللہ نے توفیق دی ہے کہ چاہے برا بنوں یا اچھا بنوں، اما شاکرا و اما کفورا، تو پھر مجھے اللہ کی عذاب سے کوئی چیز بچا نہیں سکتی۔ یہ ہے محبت اور یہ ہے خشیت، جس کا مومن کو قرآن سے جب سمجھے گا تو یہ چیز اس کو پلے پڑے گی، سمجھ آئے گی۔ بات کلیئر ہے یا نہیں؟ جی سر۔ جی کلیئر ہے جی بالکل کلیئر ہے بات؟ جی جی اچھا، الحمدللہ۔ الحمدللہ۔ اب آگے چلیں آیت نمبر 13 میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، دیکھیں یہ ہے وہ خشیت الہی پیدا کرنے والی آیات۔ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ وَاجْهَرُوا بِهِ، تم کوئی بات چپ کے کہو یا اونچی آواز سے، یہ اللہ کے لیے برابر ہے، وہ تو دلوں کے راز کو جانتا ہے۔ یہاں ایک بات ذرا نوٹ فرمائیں، ہم جو بھی عمل کرتے ہیں پہلے دل آمادہ ہوتا ہے اس پہ، تو دل کی آمادگی تک کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے، ایسا علم کہ جو اعمال کرنے کا دل میں پہلے خواہش پیدا ہوتی ہے، وہ سارا پروسیس میں نے آپ کو لکھوایا ہے، اور جب عمل کرتا ہے تو دل ارادہ کر لیتا ہے، پھر اعضاء اس کو کام کو کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جب ہمارے دلوں میں بات ہوتی ہے تو اس کو جانتا ہے۔ اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، یہ ہے وہ بات، اگر مجھے یہ پتا ہو نا کہ میرے رب میرے دل کے حال تک کو جانتا ہے، تو میں اپنے دل کو ٹھیک رکھوں، دل میں اس کی رضا کا تہیہ کیے ہوئے ہوں، بس پھر یہ ہے خشیت کہ میں برائی کروں گا جہنم میں پھینکا جاؤں گا، نیکی کروں گا بے شمار عنایات ہوں گی اس کی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو اللہ تعالیٰ کے علم، اللہ تعالیٰ کی قدرت، اس کا اختیار، اس کی حکمتیں، یہ ساری چیزیں میرے سامنے ہوں گی، تو میرے اندر دل اللہ کی محبت بھی پیدا ہوگی ان صفات کی وجہ سے، معرفت الہی کی وجہ سے، اور خشیت بھی پیدا ہوگی۔ آگے ایک آیت نمبر 14 میں بڑی پیاری بات کہی گئی ہے، کاش ہم روز اس کو الا یعلم من خلق، بھلا وہی نہ جانے کہ جس نے پیدا کیا ہے۔ کیا کمال کی بات ہے! یہ انسان کی پیدائش کوئی معمولی بات ہے؟ ذرا سوچیں تو صحیح آپ، بھائی ایک پانی کے قطرے سے انسان کا کہیں نام و نشان نہیں، اور اللہ تعالیٰ کس طرح اس کو تخلیق میں مراحل سے گزارتا ہے، ماں کے پیٹ میں، پھر بچپن، لڑکپن، جوانی، بڑھاپا، اور سارے کا مقصد یہ ہے کہ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ الا یعلم من خلق، بھلا وہی نہ جانے جس نے پیدا کیا ہے، جو ہمارے ماں کے پیٹ میں جب ہم تھے تو اس وقت بھی باخبر تھا۔ آگے جو صفت لائی گئی ہے نا اس کا، اگر وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ، وہ باریک بین اور باخبر ہے۔ باریک بین کا مطلب کیا ہے؟ مائکرو ڈیٹیلز، وہ صرف ایک بات کے بارے میں اس کو باخبر نہیں، اس کی باریک بینی سے۔ لطیف ایسی ہستی جو اس کی چھوٹی چھوٹی باریکیوں سے بھی واقف۔ اچھا، باخبر، آپ لفظ جو مانیٹر ہے نا انگریزی کا، مانیٹر کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ لمحہ بلمحہ آپ جب کسی کو جائیں نا ہاسپیٹل میں اور اس کو ہارٹ بیٹ کا لگا ہوا ہو،
آلہ اور سامنے اسکرین پہ نظر آ رہا ہو کہ ہر لمحے کہ اس کی دل کیسے دھڑک رہا ہے، ہارٹ بیٹ، نبض، سب. جس طرح یہ انسان نے ایک آلہ بنایا ہے نا، اس میں نقص بھی ہو سکتا ہے، یہ غلط بھی ہو، لیکن رب کا باخبر ہونا لمحہ لمحہ بلمحہ وہ اتنا ایکوریٹ ہے کہ اس سے زیادہ کوئی ایکوریٹ چیز ہو ہی نہیں سکتی. وَهُوَ اللطیف الخبیر. اب یہ وہ چیز جو میرے اندر خشیت پیدا کرتی ہے کہ میرا رب جو میرے خیالات ہیں، میرے عزائم ہیں، میرے دل کے اندر جو مچلنے والے جذبات ہیں، ان سے بھی باخبر. تو میں انہی کو کیوں نہ کنٹرول کروں؟ وہیں سے تو میں نے عمل کا آگے مرحلہ آنا ہے. جی کوئی سوال یہاں آیت نمبر 14 تک؟ خبیر کے معنی ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جس کا علم انتہا کو پہنچا ہوا ہے. اچھا، وہ انتہا جو آپ فرما رہے ہیں نا، وہ خود ہماری لمیٹیشنز ہیں. وہ تو ایسا پرفیکٹ ہے جو آپ کہہ رہے ہیں نا، وہ پھر انسان کو دیکھیں، انسان کو جو عقل دی گئی ہے وہ بڑی محدود ہے. رب کا جو باخبر ہونا ہے وہ انسانی سمجھ سے بھی بالا تر ہے. اور یہ پتہ ہمیں چلے گا قیامت کے دن جب ہمارے سامنے امالنامہ رکھا جائے گا نا کہ او ہو، یہ مائکرو ڈیٹیلز بھی یہاں لکھی ہوئی ہیں. تو بات آپ کی ٹھیک ہے، اپنی سمجھ تک ہم یہ کہہ سکتے ہیں، لیکن رب کے معاملے میں جب آپ بھی غور کریں تو آپ سمجھیں کہ یہ جس چیز جو بیان ہو رہی ہے صفت، وہ انتہا کی ہے، میری سمجھ سے بالا ہے، انفینٹی ہے وہ. اچھا، اللہ تعالیٰ کا علم قرآن میں جگہ جگہ آتا ہے، علیم بالذات الصدور، جیسے یہاں آپ دیکھ رہے ہیں وہ اللطیف الخبیر، اوپر انہو علیم بالذات الصدور. جب یہ پڑھیں تو ذرا رک کے سوچا کریں کہ رب العالمین کا علم کیسا ہے. یہی چیز ہمارے اندر جب ہم ان صفات سے کما حقہ واقف ہوتے ہیں نا، پھر ہمیں اب اس کی کے ذکر کا بھی مزہ آتا ہے. پھر اس کو ہر معاملے میں یاد رکھنا، اس لیے کہ اس کے احکامات ہی ہر قسم کے نقص سے پاک ہے، وہی حق ہے. انسان نے جب اپنے دیکھیں نا، آپ آج دیکھیں، ذرا غور کریں، تھوڑا سا فکر کہ امریکن حکومت آج بھی بالکل ڈٹی ہوئی ہے. کتنا خون بہہ چکا ہے، کتنی تباہی ہو چکی ہے غزہ میں، وہ آج بھی اسرائیلی صدر کے پیچھے ہیں، کھڑے ہیں. خود ان کے ملکوں میں جن لوگوں کے اندر ذرا بھی حقیقت کو سمجھتے ہیں وہ کھڑے ہو گئے ہیں. اور مسلمان حکمرانوں کو آج بھی غیرت نہیں آئی، اتنی دنیا میں اندھے ہیں. تو جن کو معرفت الہی ہوتی ہے، قرآن اور سنت سے ملتی ہے، وہ پھر وہی ہوتے ہیں جو صحابہ اور صحابیات تھے. کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو آیت نمبر 14 تک، یہ سب چیزیں آپ کو مل جائیں گی اگر آپ قرآن کو سمجھ کے پڑھیں. اچھا، میں آپ کے سامنے سورہ لقمان کی ایک آیت پڑھ رہا ہوں، ذرا سنیں اللہ تعالیٰ کیسا لطیف اور خبیر ہے. یا بنیا، حضرت لقمان کہہ رہے ہیں اپنے بیٹے سے، اے میرے پیارے بیٹے، انہا ان تکو مثقال حبۃ من خردل فتکن فی الصخرۃ او فی السماوات او فی الارض. اے میرے پیارے بیٹے، اگر کوئی چیز ذرا برابر کسی چٹان میں ہو، آسمانوں میں ہو، زمین میں کہیں بھی ہو، یاتی بہ اللہ، اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن لے کے آئے گا آپ کے سامنے. کیوں؟ ان اللہ لطیف خبیر. وہ اللہ کون ہے؟ وہ باریک بین بھی ہے، اس کو بالکل پتہ تھا، ایسا علم کہ وہ اس ذرے کا بھی اور حاضر کر دیا جائے گا. آیت 16 ہے سر جی.
سورہ لقمان کی ساری لقمان 31 تو آیت سورت کا نمبر ہے، جزاک اللہ. یہ لقمان کی آیت نمبر 16. ایک اور آیت سن لیجئے، انعام کی 103، سورہ انعام کی 103. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تدرکہ الابصار، نظریں اس کو پا نہیں سکتی، وہ آنکھوں سے نہیں دیکھا جا سکتا، آج تک کسی نے نہیں دیکھا. وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ، وہ خود اتنا باریک بین ہے کہ تمہاری آنکھیں جدھر جدھر پھرتی ہیں، جس چیز کو دیکھ رہی ہیں وہ اس کو بھی دیکھ رہا ہے. یہ کیوں ہے؟ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ، اس لیے کہ وہ ہستی ہے. یہ ہے لطیف اور خبیر کا معنی، کہ میری آنکھ جس طرف بھی پھر رہی ہے، جو چیز بھی دیکھ رہی ہے، کس ارادے سے دیکھ رہی ہے، یہ اللہ کو پتہ ہے. کیوں؟ کہ وہ لطیف الخبیر ہے. تو آپ نے دیکھا کہ سورت کی، قرآن کی ہر سورت کی آیات ایسی ہے، لیکن یہاں حقیقت کو اتنا کھول کے بیان کیا گیا ہے. کاش ہم سوچیں سمجھیں، اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں کو استعمال کریں، اور جب یہ سورت اور یہ آیات ہم ڈیلی بیسس پہ پڑھ کے سمجھ کے پڑھیں گے، یقین مانے ہماری زندگی بدل جائے گی. سبحان اللہ سر، وہ اتنا باریک بین ہے کہ ہم اس کی تہ تک پہنچ ہی نہیں سکتے. نہیں سکتے. بالکل آپ نے ٹھیک کہا، بالکل. سبحان اللہ. آج یہاں آیت نمبر 14 پہ رک جاتے ہیں، اور آپ کو یہ باتیں ساری سمجھ آ رہی ہیں؟ ذرا مجھے کلیئرلی بتائیں نا. اور آپ کو یہ طلب بڑھ رہی ہے کہ ہم قرآن کو سمجھ کے پڑھا کریں؟ یہ بتائیں ذرا. بالکل سر. جی سر جی بالکل، الحمدللہ الحمدللہ. الحمدللہ. بے اور شک جناب، اور اس بے طرح شک. سن کے اور پڑھ کے جو پتہ چلتا ہے کہ ہم لوگ کس یعنی کہ ہم لوگ کس حد تک اس قرآن کو سمجھ رہے ہیں نا. الحمدللہ جتنا ہم سمجھیں گے نا، اتنا ہی ہمارا سوچ و فکر، دل و دماغ ٹھک جائے گا کہ یہ حق ہے. اس سے دوری نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا. اور سر یہی دیکھ لیں اسی آیت میں وَهُوَ اللطیف الخبیر، اور ہم لوگ کیا اس سے چھپا سکتے ہیں؟ کیا آپ نے بتایا نا کہ آنکھ جھپکتے ہیں یا آنکھ سے کسی کو دیکھتے ہیں، وہ تو اس چیز کا بھی اس ذات کو معلوم ہے. بالکل، آنکھ جھپکنا، آنکھ سے دیکھنا، سب اس کے علم ہے. ایسا باریک بین ہے. اور دیکھیں یہ پڑھ کے خوف نہیں آئے گا اللہ کی ذات سے، بس اور اگر یہ ہم سوچ کے بھی یقیناً اگر پڑھ کے نہیں، پڑھ کے سمجھ گئے. سمجھ کے، یعنی کہ ہاں جی بالکل یہی چیز ہے جس سے ہم محروم ہیں، کہ ہم قرآن کو پڑھ کے سمجھ کے. ایسے اصول ہیں جو تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، اللہ کا فرمایا ہوا برحق ہے. ماں جس کا اللہ نے فیصلہ فرمایا وہ ہو کے رہتا ہے، وہ ہوتا ہے اور ہوگا. سر اللہ پاک ہم لوگوں کو توفیق دے. جس طرح ڈیٹیل سے آپ سمجھاتے ہیں ہم لوگوں کا تو اس حد تک پہنچنا، اللہ پاک بس ہم لوگوں کی مدد کرنے والے ہیں. آپ کوشش کریں، رب ضرور شرح صدر فرمائے گا ہمارا، انشاءاللہ انشاءاللہ. انشاءاللہ. کاف میں جزاک بھی لکھا ہوا ہے نا کہ یہ ایسی کتاب نامہ مال ایسا ملے گا کہ کوئی چیز نہ چھوٹی نہ بڑی چھوڑ رکھی ہوگی، اس نے ہر چیز لکھی ہوگی. ہاں لیکن ہم ہر چیز اب یہاں سے لیتے ہیں، اس میں تو شبہ نہیں جو آپ بات کہہ رہے ہیں کہ قرآن نے رہنمائی، ہدایت دینے، رہنمائی کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. اور ایسی کتاب اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی کہ قیامت تک جو بھی مسائل آئیں گے اس کا حل موجود ہوگا، بشرطے کہ آدمی اس کی طرف رجوع کرے. یہ آیت نمبر 5 میں یہ بتایا گیا ہے کہ ستارے وہ گرتے ہیں شیطانوں کے اوپر. تو کیا وہ یہ لوگ جو پہلے جب گھڑیاں نہیں ہوتی تھی سر، تو اس وقت کیا ستاروں کے ذریعے سے راستہ معلوم کرتے تھے نا؟ جی بالکل.
हाँ कि ये सितारा इधर गया है तो पुराने ये लोगों टाइम को अभी भी देखें ना आप, वो बड़ा एक्यूरेट था कि ये सितारा इस वक्त ये जो है ये इस डायरेक्शन की रहनुमाई कर रहा है, उनको बिल्कुल पता होता था। ये अल्लाह ताला ने इंसान को जो अकल दी है ना, उसके नतीजे में उसने बहुत सारी चीज़ें जो है वो डिस्कवर कर रखी हैं। बड़े माजी में भी उसके वो जैसे आप अभी कह रहे हैं कि ये रास्ते लोग सितारों के जरिए मालूम करते थे, अब इंसान ने वो इंडिकेटर मिल गए हैं हमें, मशीनें अवेलेबल हैं। तो शहरों में तो ये चीजें नजर ही नहीं ना आती, गांव में जाओ तो फिर वहां पे ये सितारे नजर आते हैं और उसकी कुदरत नजर आती है। बिल्कुल, इंसान की जिंदगी बहुत मसनूई बन गई चुकी है। बेशक, और सुभान अल्लाह। फितरत अल्लाह ने बड़ी सिंपल रखी है, और वहाँ जो गांव में और देहातों में चीज़ें क्लियरली नज़र आती हैं ना, वो शहरों में नहीं आती। हम जाते थे सर गांव, तो हमारी नानी अम्मा कहती थी मतलब कोई सहरी से पहले का टाइम होता था कि ऐसे पलंग होता है और इस तरह यूं होता है और ऐसे वो अजराम फल्की में फिर हमने देखा कि वाकई ऐसी चीज बनी हुई होती है, यूं सितारों का जुर्मट होता है। और सुभान अल्लाह, शहरों में तो हमें कोई सितारा भी नजर नहीं आता। खासकर जो उनमें रहते हैं ना, हाई राइज में, उनको शहरों में और कुछ जो नजर आता है, सितारे तो नहीं नजर आते। सुभान अल्लाह, उसकी कुदरत तो इन इलाकों में नजर आती है। सुभान अल्लाह। आप सवाल सर बहुत कम करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। देखे, ये वो पेपर है अल्लाह ताला ने दिया हुआ हमें, कुरान पाक, इसमें सारा कुछ उसने आउट कर दिया हुआ है कि इसका ये है सारा कुछ। जैसे बिल्कुल। हमें एग्जाम देने के लिए बैठते हैं हॉल में, हमें पेपर दिए जाते हैं, तो इनका जो भी है वो लिखें, तो हम लिखते हैं, लेकिन वो पेपर आउट नहीं होता। ये इसमें सारा कुछ आउट है कुरान पाक में। सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। नवीद साहब, आपने बिल्कुल ठीक फरमाया। सिर्फ सवाल ही जबरदस्त नहीं है, जवाब भी बिल्कुल एक्यूरेट दिया है। जी जी जी। और अब कितना बदकिस्मत है इंसान कि वो इस सब चीजों के होते हुए भी यहाँ से रहनुमाई हासिल नहीं कर रहे हम, और अस्तगफुरुल्लाह अस्तगफुरुल्लाह। जिल्लत और पस्ती देख रहे हैं। देखिए, मेरी वाइफ का नाम है नवीद और मेरा नाम है मोहम्मद आसिफ। जी जी, तो आपने अस्सलाम। दोनों को मिला दिए, माशाल्लाह। जी जी सर जी। जज़ाकुमुल्लाह। सर जी, वो जो आपने आयत कुल वल्लज़ी अंशाअ जअल लकुमुस समा वल अबसार वल अफइदा, जी, ये इसका नंबर बोल दूं मैं, हाँ बोल दें ताकि अगर सब आप लोग नोट इजाजत करें। दें? जी। जज़ाकल्लाह। सूरह मुल्क की 23 है और अल मोमिनून की 78 है और अस-सजदा की 9 है। हाँ, एक और जगह भी है। चले, ये तीन बहुत काफी हैं। आप देखें, इनको सिर्फ लिखा ना करें, आप इनको पढ़ के समझा करें कि रब्बुल आलमीन ने ये बात क्यों बार बार फरमाई है, ताकि हम इन अकल, समझ और समात और बसारत से काम लेकर हक को पहचान लें। सर ये जो आयत नंबर 1 है, उसमें आखिर में वह हुआ अला कुल्ली शैइन कदीर, ये अल्लाह ताला की सिफत कदीर की ये सारा रकू तशरीह नहीं कर रहा? भाई, सारा रकू एक सिफत की नहीं, अल्लाह ताला की बेशुमार सिफात है। और उनका देखें ना, लतीफ़ुल खबीर जो है वो अलग चीज़ है, और अला कुल्ली शैइन कदीर अलग चीज़ है। जज़ाकल्लाह। अगर और कोई सवाल नहीं है तो इंशाल्लाह कल हम आगे चलेंगे, लेकिन आप मेहरबानी करके इसको रोज़ाना की बुनियाद पर इस सूरत को पढ़ा करें और समझ के पढ़ा करें। इंशाल्लाह हमारी ज़िंदगी जो है वो पूरी की पूरी तब्दील हो जाएगी। इंशाल्लाह सर।